امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جو سارے نبیوں کی شریعت میں تھیں اور ہماری آخری شریعت میں بھی ضروری ہیں۔ نمبر 1 طہارت یعنی پاکیزگی۔ نمبر 2 اخبات یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار۔ نمبر 3 سماحت یعنی خود غرضی اور خسیس چیزوں سے بچنا۔ نمبر 4 عدالت یعنی عدل و انصاف۔ اور ان 4 چیزوں سے جو انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کو تو فطرت کہا جاتا ہے۔ پھر امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس فطرت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ 3 طرح کے حجاب ہیں۔ نمبر 1 حجاب طبع کہ انسان دنیا کی مادیت میں ہی ڈوب کر رہ جائے اور آخرت کا خیال دل سے نکل جائے۔ حجاب رسم یعنی کہ انسان اپنے ماحول کے رسم و رواج میں ہی پھنس جائے اور حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور حجاب سوء معرفت یعنی کہ خدا کی پہچان ہو مگر غلط طریقے سے، اس کی وجہ سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا پھر تشبیہ میں۔ اگر اللہ کی صفت خاصہ بندے میں مانی جائے تو یہ شرک ہو گیا۔ مثلا خدا بھی عالم الغیب اور فلاں بزرگ یا نبی بھی عالم الغیب ہے، اور اگر بندے کی صفت خدا میں تسلیم کی جائے تو یہ تشبیہ ہے۔ مثلا بندہ صاحب اولاد ہے تو اللہ کی بھی اولاد تسلیم کی جائے۔ اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو اس لیے شرک کو ظلم بولا گیا ہے۔ تو ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ یا ہم کسی انسان کو خدا کے برابر لے جاتے ہیں یا خدا کو انسان کے برابر نیچے لے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی اصل فطرت سلیمہ کو ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ جو شخص ان حجابات سے بچ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت عام طور پر حجاب طبع میں مبتلا رہتی ہے، یعنی کہ مادیت میں، مادہ پرستی میں۔ اگر اس سے بچ جائے تو لوگ حجاب رسم میں اٹک جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے رسم و رواج جو شریعت کے بالکل برخلاف ہوں، اور اگر وہ آگے بڑھے تو حجاب سوء معرفت میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صحیح پہچان نہیں کر پاتے۔ پھر نہ تو اللہ کی صحیح پہچان ہوتی ہے اور نہ وہ شرک اور تشبیہ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کی ساری عمر یوں ہی گمراہی میں گزر جاتی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے بھی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ حنیف بن کر اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم کریں۔ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے، اور اللہ کی پیدا کردہ چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہی مضبوط دین ہے جس کے اصول اٹل ہیں اور ہر زمان و مکان کے لیے کارآمد ہیں، مگر لوگوں کی اکثریت لا علمی کی وجہ سے ان اصول و ضوابط کے خلاف ہی چلتی ہیں۔